الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پانچواں کلمہ جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، یہ اس لیے فقہا نے چن کے الگ کر لیا کہ یہ ان نادر اور نایاب احادیث میں ہے جن کے متعلق حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ بہت کم ایسی احادیث ہیں جن میں خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں یہ حکم دیا ہے کہ جو ان کے نائبین اور ان کے خلفاء اور ان کے بعد اس دین کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو امت تک ضرور پہنچائیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا ہے جو یہاں پر تشریح کر دی گئی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور وہ معراج میں آپ کو تلقین کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو لوگوں امت کو سکھانا۔ اسی طرح یہ سید الاستغفار جو ہے، اس کے متعلق بھی نسائی کی اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے۔ طبرانی کی روایت تو خیر خود دیکھی ہوئی ہے، ایک حوالے سے نسائی کی روایت کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی یہ آیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو اس جملے کی تلقین کرنا۔ اس وجہ سے فقہا نے پانچواں جملہ جو الگ کیا حدیث کے ذخیرے سے، وہ یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو صبح شام یہ تین مرتبہ پڑھتا رہے گا، فرمایا فہو فی الجنہ، وہ آدمی جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے اللہ کی توبہ اور اللہ کی طرف درگزر کی درخواست پیش کرنا، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ایک نہایت متقی اور صالح بزرگ تھے، اور غالباً وہ تابعین میں سے تھے یا تابعین میں سے تھے۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء لکھی ہے، آج تک ہم نے ایک عالم دین ایسا نہیں دیکھا جس نے سیر اعلام النبلاء کو پورا پڑھا ہو، سوائے اس کے کہ مولانا حنیف بجیانی ندوی تھے، اور لاہور میں اہل حدیث کے بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، بڑے وسیع المشرب۔ ہم نے انہیں دیکھا، بس وہ ایک آدمی دیکھا جنہوں نے ذہبی کی سیر اعلام النبلاء پوری پڑھی تھی، اور ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جو اب چھپی ہے، یہ کوئی اتنی طویل نہیں ہے کہ آدمی زندگی میں نہ پڑھ سکے، 35-40 جلدیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 20-25 ہزار صفحات۔ ہم اتنے بے توفیق ہیں۔ انہوں نے ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے ایک دن بیٹھ کے اپنی زندگی کے کبیرہ گناہ گنے یا پھر صغیرہ گناہ گنے، اور انہوں نے کہا مرنے سے پہلے
زیادہ تھے، اور میں نے ہر گناہ کے لیے 1,00,000 مرتبہ گن کے اللہ سے معافی مانگی۔ ایسے لوگ تھے، اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے، اپنے آپ کو صاف رکھتے تھے، کوئی کردار اور سیرت میں گناہ کا دھبا نہیں لگنے دیتے تھے۔ اور اس امت پہ اب یہ وقت آیا ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی ملے جو کبیرہ گناہ سے پاک ہو۔ ہر آدمی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، اور ہر آدمی اس تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے جس کھڈے کا انجام جہنم۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہم ان تعذبنی، اللہ اگر آپ مجھے عذاب دیں، میرے گناہوں کی پاداش اور میری غلطیوں کی سزا مجھے دے، فانا اہل لذالک، اللہ میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے جوتے پڑیں، اور اللہ تیرا عذاب مجھ پہ آ جائے۔ وَإِن تَغْفِرْ، اور اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں، فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَالِكَ، اللہ یہ آپ کے شایان شان، اللہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اپنے بندے کے گناہوں سے درگزر فرمائیں، اور اگر عذاب دیں تو اللہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، میں واقعی اس کا اہل ہوں کہ مجھے میرے گناہوں پر، تیری نافرمانی پر عذاب آ جانا چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان محض عقل کے بھروسے پر اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، اور اسے نہیں سمجھ ہوتی کہ خدا کی گرفت اور خدا کا پکڑنا کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآمِنُوا أَهْلُ الْقُرَىٰ، بستیوں والے، یہ شہروں والے اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں میرے عذاب سے کہ انہیں ذرا برابر خوف نہیں رہا کہ ہم قائلون، یہ دن کو سو رہے ہوں اور میرا عذاب آ جائے، رات کو سو رہے ہوں تو میرا عذاب آ جائے۔ اور اللہ نے کہا ان شہروں میں بسنے والوں کو اتنی بھی حیا نہیں رہی کہ کہیں دن چڑھے جب وہ اپنے کاروبار دفاتر ان جگہوں پر آئیں تو عین اس وقت ان کی مصروفیت میں میرا عذاب انہیں پکڑ لے، یہ کچھ نہیں سوچتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 5ویں کلمے کے متعلق توجہ دلائی کہ تم لوگ یہ پڑھا کرو، اور صاف فرمایا کہ انہو من اہل الجنہ، وہ آدمی یقیناً جنت میں چلا جائے گا، اور ایک جگہ تو بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ فہو فی الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ 5واں جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا اور تعلیم کا حکم دیا، ان جملوں کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے 6 جملوں کو حدیث کے ذخیرے سے الگ کیا۔ ہم آپ کو 7واں جملہ بھی بتا دیں گے، 8واں جملہ بھی بتا دیں گے، 9واں بھی بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 6 جملے یا 6 کلمے ایسے نہیں ہیں کہ کسی نے اپنے پاس سے اسے جمع کر لیا ہے، بلکہ یہ سب کے سب احادیث کا مجموعہ ہیں، اور جو بہت منتخب جملے تھے ان میں سے 5واں جملہ یہ۔ اس 5ویں جملے میں صحیح بخاری کی روایت الگ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں، طبرانی نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ تو خاصے فرق کے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں صحیح بخاری کی روایت کے علاوہ جو ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے الفاظ رکھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمایا، یہ بھی تلقین فرمایا، یہ بھی تلقین فرمایا۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے اچھا آدمی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا سعد جس کے نامے میں، جس کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ معافی ہوگی۔ دونوں صورتیں، یا تو درود شریف کی کثرت پڑھتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا ڈبل فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، اور استغفار کر لے اس کا اپنا فائدہ۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے
کہ سب سے افضل جملہ کیا ہے موت کے وقت؟ کیا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کا پڑھنا؟ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس لیے سب سے افضل جملہ ہے، اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں توحید کا اقرار ہے نا، تو توحید اور استغفار دونوں جمع ہو جاتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں، اس لیے یہ جملہ افضل ہے۔ عالمگیری میں انہوں نے یہ لکھا، جو بھی پڑھ لے بڑا خوش نصیب ہے۔ جس آدمی کو آخری کلام اللہ کے ان جملوں میں سے کوئی جملہ نصیب ہو جائے، کسی نیکی کے کام میں مر جائے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جو لوگ قبر کے عذاب سے معاف کیے گئے صحیح احادیث کے مطابق، سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ پورا رسالہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے متعلق کہا کہ اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ مثلاً اس میں سے وہ آدمی جس کے دل میں دین کے کام کرنے کی حسرتیں تھیں کہ کاش میں ایسی جامعہ قائم، کاش میں یہ کتاب لکھ، کاش میں ایسا، اللہ اگر توفیق دے تو میں یہ کام کرتا، فرمایا جن کی حسرتیں پوری نہ ہوئیں اور وہ دنیا سے چلے گئے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ قبر کا عذاب ہٹا دیتا ہے کہ حسرت تو تھی نا، اسباب اور وسائل جو میرے پاس تھے نہیں دیے، مگر بندے کی نیت تو تھی نا۔ وہ عورت جو بچے کی ولادت کے معاملے میں جس کا انتقال ہو جائے، فرمایا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے متعلق بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ موت کے وقت آپ نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، آپ نے فرمایا اس سے قبر کا عذاب نہیں ہو۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف وغیرہ رحمہ اللہ، ان لوگوں کو کسی نے کہا کہ حضرت کلمہ یہ چیز وفات کے وقت، تو انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں کلمہ؟ میں نے پڑھ لیا، اب چپ رہو، میں چاہتا ہوں میرا آخری کلام یہ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب مرنے دو مجھے، کیا کہتے؟ اتنی ہوش و حواس تھی ان لوگوں کی، جو آدمی اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کا انجام بھی پھر اتنا ہی اچھا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے پانچواں جملہ جو آیا ہے سید الاستغفار، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیے صحیح بخاری کی روایات میں جو آتا ہے، اسے آپ بھی پڑھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے پانچواں کلمہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ اس کو دیکھیں آپ، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہم انت ربی، بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو ہی میرا پروردگار ہے، اے میرے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا، اللہ کی صفات کو ماننا، حق تعالی شانہ کی صفات کا اقرار کرنا، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کا علم، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ سب چیزیں اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کر دی۔ بس اس بحث میں نہ پڑے، یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہی چیز ہے اللہ کی صفات کی بحث ہر آدمی کے سمجھنے کی بھی نہیں ہے۔
کیا اچھی بات حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان لائے اور اس کی تفصیلات میں نہ جائے. تو اس لیے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین اور تکوین، یہ سب چیزیں اللہ کی صفات میں، کوئی اللہ کا شریک ان صفات میں نہیں ہے. اسی لیے پہلا جملہ توحید کا ارشاد فرمایا کہ بندہ اقرار کرتا ہے پروردگار تو میرا رب ہے. یہ ربوبیت جو ہے نا اللہ کی، ہر عالم میں کار فرما ہے. سورج میں کہتے ہیں چشمے ابلتے ہیں آگ کے، اللہ کی ربوبیت ہے کہ وہ پیدا کر. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کسی سبب سے پیدا کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ بغیر سبب کے بھی پیدا کر دیتا. کائنات کا بڑے سے بڑا آدمی بھی اسباب سے ماورا نہیں ہے. اللہ اسباب اور وسائل کوئی پرواہ نہیں ہے اسے. وہ تو ایسی چیز پیدا کر. اب اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات قرآن میں آئے کئی جگہ. وہ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پیدا کر دی اونٹنی. اب پتھروں سے وہ پہاڑ سے آ گئی نیچے، اب پتھروں میں وہ پیدا ہو گئی. اب پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنا کیا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس پیالے میں میں نے ہاتھ ڈبویا اور وضو کے لیے پانی، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں انگلیوں اور انگوٹھے سے ایسے فوارے جاری تھے پانی کے کہ برتن ابل پڑا اور پانی بہنے لگا. میں نے سوچا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ پانی پھر دنیا میں کبھی نہیں ملے گا. میں جتنا ہو سکتا تھا پی گیا. لوگ وضو کرتے رہے، میں پانی پیتا. اللہ ان چیزوں کا محتاج تھوڑا ہی ہے کہ اسباب ہوں اور اسباب پر وہ نتائج کو مرتب فرما دے. اللہ خود اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ کی توحید لازمی ہے. اسی لیے فرمایا ربوبیت. یہ انبیاء علیہ السلام کی آپ دعائیں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو مل گیا ربنا ربنا ربنا. اس لیے کہ ہر آدمی محتاج ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار آپ میرے پالنے والے ہیں، تو بندہ وہیں سرنڈر کر جاتا ہے، وہیں جھک جاتا ہے کہ اے میرے رب تیرے علاوہ تو کوئی نہیں. اس کی تاکید کی کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنی پیشانی ٹیکوں، کوئی نہیں ہے جس کے سامنے رکوع کروں، کوئی زندہ اور مردہ ایسا نہیں ہے جسے میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانوں اور جس کی قبر پہ جا کے سجدے کروں. زندے اور مردے سب تیرے محتاج ہیں. وہ اپنی ایک ایک چیز میں تیرے محتاج ہیں. انبیاء علیہ السلام سے لے کے ایک ادنا کافر تک سب کے سب اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، سب اسی سے کہتے. اللہ نے فرمایا استستغیثون، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب بدر میں تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، ربکم اپنے پروردگار سے. معروف کرخی مشہور تابعی رحمہ اللہ، یا تبع تابعین میں سے تھے. وہ کہتے تھے مجھے ایک کام پیش آ گیا اور بہت مشکل تھی. میں نے 10,000 مرتبہ یہ پڑھا یا غوث آؤ، اے مدد فرمانے والے، اے مدد نازل کرنے والے. پھر میں نے دعا کی اور اللہ نے میری سن لی. یہ اتنے زیادہ خدا کی توحید سے وابستہ تھے. اس لیے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا. اسباب اور وسائل جمع ہو گئے، والدین، اور اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی. اور نہ اسباب جمع ہوتے اللہ کے لیے تو کیا تھا؟ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام ان سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو پیدا کر دیا. فرشتوں کو پیدا فرما دیا، جنات کو پیدا فرما دیا. معجزے اور کرامت میں اصل تصرف اور ہاتھ اللہ کا ہے.
وہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس کی قدر پہچانیں کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے. دیکھ لو فعل اللہ کا ہے، ظہور بندے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، بندے کا فعل نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمن فی السماء، اگر آپ کا بس چلے تو آپ سیڑھی لگا کر آسمان پہ آ جائیں، اور آپ ایسا کریں کوئی معجزہ اپنے پاس سے ان کافروں کو دکھا دیں. اللہ تو دکھانے کا نہیں، اللہ نہیں دکھائے. یہ بہت سے کافروں کو چیلنج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یا اللہ کوئی معجزہ، یہ ایمان لے. اللہ نے فرمایا ہم نہیں دیں گے معجزہ، اگر آپ کا بس چلتا ہے تو آ جائیں آسمان پہ سیڑھی لگا کے. نفی کی گئی کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات کو اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات کو ظاہر کرتے ہیں. کسی کا ذاتی کچھ دخل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کا شرف، اللہ کے ساتھ قرب، اللہ کے ساتھ ان کی دوستی، نہ ان کی توہین کرے اور نہ دوسری طرف جائے کہ ان کا ذاتی فعل تھا. دونوں کے درمیان میں رہے کہ فعل اللہ کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اولیاء علیہ السلام، نتیجہ یہ اس کا کہ فعل اللہ کا ہے اور بندے کے ہاتھ پر اس لیے ظاہر کیا کہ لوگ اسے عام بندوں جیسا نہ سمجھے، وہ ہمارے دوستوں میں. اس لیے فرمایا انا عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک، اور اللہ جو وعدے میں نے آپ سے کیے ہیں نا، اللہ عہد و پیمان پہ میں قائم ہوں. میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے، آپ کی توحید اس پہ قائم رہوں گا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہیں، میں زندگی ان کے کہے کے مطابق گزاروں گا. اس سے ہر قسم کی یہ عقلی چیزیں جو آتی ہیں نا، اس کی بھی نفی ہوتی. یہ کہاں وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں عقل کا پابند ہوں؟ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوں. عقل ایسی نالائق چیز ہے، اس عقل کو دیکھو، یہ تو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتی. اس عقل کی بنیاد پہ کون گائے اور گدھے کے گوشت میں فرق کر سکتا ہے؟ اس عقل کی بنیاد پہ سور میں اور بکرے کے گوشت میں کون فرق کر سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ چیز حلال ہے، انہوں نے فرمایا یہ چیز ہے، انہوں نے کہا یہ رشتہ ٹھیک، انہوں نے کہا یہ رشتہ غلط ہے، چاہے وہ رشتے کتنی صدیوں سے آ رہے تھے. اللہ نے کہا الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ یہ نکاح حرام ہے. چوتھے پارے کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا بندہ اقرار کرتا ہے صبح شام اور کہتا ہے انا علی عہدک و وعدک، اللہ میں آپ کے عہد و پیمان پر قائم ہوں، جو حلال ہے جو حرام ہے اللہ میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں. مستطاعت، اللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے اس پہ عمل کرتا. اپنی عاجزی کا اعتراف ہے کہ اللہ سب چیزوں پہ کہاں عمل ہو سکتا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا عمل کروں. قرآن نے اسی لیے کہا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو. جتنا اللہ کا خوف تم میں ہو سکتا ہے اللہ کا خوف اختیار کرو. 3 چیزیں ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی خشیت. یہ تینوں راہیں اللہ کی طرف جاتی. اللہ سے محبت اللہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس محبت میں پاگل ہو کے شریعت کو چھوڑ دے یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کی معرفت اللہ ہی تک لے جاتی ہے، لیکن اللہ کی معرفت میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دینا یہ بھی کفر تک پہنچاتی ہے. اللہ کا خوف وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ خدا کی محبت پہ بھی اس کی مہر لگنی چاہیے اور خدا کی خشیت پر بھی، خدا کی معرفت پر بھی اس پہ مہر لگنی چاہیے. ڈرتا رہے دونوں میں کہ محبت حد سے زیادہ نہ بڑھے، اور اللہ کی طرف جو دوسرا سفر ہے معرفت کا، یہ حلال اور حرام کی تمیز نہ اٹھا دے. اللہ کا خوف انسان کو باندھ کے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس باندھ کے رکھتا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت شداد رضی اللہ عنہ ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے تھے.
فرماتے تھے کہ شداد کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور حلم بھی دیا ہے، بڑی بردبار طبیعت، بڑے سنجیدہ آدمی، مشکل سے مشکل مسائل کو بڑے ٹھنڈے طریقے پہ غور کرنے سے حل کرنے والے، اور علم بھی اللہ نے دیا تھا۔ رات لیٹتے تھے اور کہتے تھے اللہم ان النار، اے اللہ اے پروردگار یہ جو جہنم ہے نا، حالت بینی و بین النوم، مجھے اور نیند کے درمیان آڑ بن گئی ہے، اس کا خیال آتا ہے تو اے اللہ میں سو نہیں سکتا۔ اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے اور صبح فجر تک عبادت کرتے رہتے تھے، کہتے تھے اللہ اس جہنم سے بچا۔ یہ استغفار ان کی روایت میں ہے، صحیح بخاری۔ ایسے ڈرنے والے تھے اللہ سے، اس لیے اللہ کا خوف مستطاع، اللہ جس قدر ہو سکتا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو کچھ میں نے کرتوت کیے ہیں نا، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا میں بڑا عقل مند آدمی ہے جو کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ جتنی خرابیاں ہیں نا، ان میں سے اکثر اس ایک جملے پہ 90% ختم ہو جاتی ہیں کہ انجام سوچے بغیر کام کر گزر۔ غلط کام کرے گا، انجام کیا نکلے گا اس کا؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں تو پکڑ ہوگی کہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ مسلمان عملاً آخرت کے منکر ہیں، ان کو دیکھ کے، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پہ ایمان بھی ہے یا نہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، نجی زندگیوں کی تباہی اور بربادی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا، آخرت تو پھر بعد کی بات ہے۔ بالکل ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے خدا نے، انہوں نے مرنا نہیں، پھر مر گئے تو مٹی میں مل گئے، خدا نے پوچھتا نہیں۔ اس لیے یہ 5واں جو کلمہ ہے نا، اس میں کہا اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں نا، اس کے جو نتیجے نکلنے ہیں، اب اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے جو تربیت نہیں کی اولاد کی، میں نے جو ان کے حقوق پورے نہیں کیے، اس سے جو اب ہوگا نا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور بناؤ اسکول اور کالج اور کو ایجوکیشن، اور لڑکے اور لڑکیاں، طلاق کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ہر مہینے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، یہ عدالت میں جا کے پوچھنا چاہیے۔ اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی نصاب پڑھائیں، کم سے کم لڑکیوں اور لڑکوں کے الگ الگ اسکول، کالج، ہاسٹلز، یہ وہ سب چیزیں الگ رکھنی چاہیے۔ یہ حد ہو گئی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے ہیں اور کوئی ہم میں سے نہیں کہتا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو۔ نتیجہ یہ کہ جس دن لٹیا ڈوبتی ہے اور جس دن تباہی پھرتی ہے اور اپنے پسند کے رشتے اور طلاقیں ہوتی ہیں، تب سوچتا ہے کہ اوفو میں نے کیا بیج بویا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں نے کرتوت کیے ہیں نا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک، اے پروردگار جو تو نے مجھ پہ انعامات کیے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام صحیح عقیدہ، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اللہ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا انعام علم ہے۔ اس لیے جس دینی اجتماع اور حلقے میں آپ جائیں، واپس آتے ہوئے ضرور سوچیں کہ میں نے سیکھا، کچھ نہیں سیکھا تو جھک ماری، اس سے بہتر تھا نفل پڑھ لیتے، اور اگر سیکھا ہے تو پھر علم بہت بڑی چیز۔ اور اللہ کا علم کے بعد بہت بڑا انعام صحت ہے، اور صحت میں بھی دماغی صحت ہے، نفسیاتی بیماریوں سے پاک دماغ، اور اس کے بعد جسم کی صحت، اور پھر پیسہ ہے، اور ہم نے سب کچھ پیسے کو رکھا ہوا ہے، عقیدے کی کوئی فکر نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابوء لک بنعمتک، بندہ کہتا ہے کہ پروردگار جو انعامات آپ نے کیے ہیں میں اس کا اعتراف، اقرار کرتا ہوں، اور وابوء لک بذنبی، اور اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں اللہ میں اس کا بھی معترف ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ معاف فرما دیں، اور اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معاف کرے۔ اسی لیے حدیث میں کیا پیاری بات آئی ہے کہ بندہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی بڑا ہے۔ یأخذ بہ،
اور اس گناہ پہ اسے سزا بھی دے سکتا ہے، وَيَغْفِرْ، اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہے نا، میرے بندے نے معافی مانگی ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اِن یُرَدَّ صِفْرًا، زیرو، صفر کی طرح اس کے ہاتھ لوٹا دیں، ہمیں بڑی حیا آتی ہے، ہم نے معاف کی۔ بندہ مانگنے آئے اور ہم نہ دیں، ہمیں اس سے بڑی شرم آتی ہے، ہم نے اسے معاف کیا۔ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا، میرے بندے نے جان لیا ہے نا کہ اس کے سر پہ کوئی ہے، بڑا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کسوف کی نماز میں کہ اللہ آپ انہیں عذاب دیں گے، میں ابھی تک موجود ہوں، اللہ آپ انہیں کیسے عذاب دیں گے، کیسے عذاب آ جائے گا، اللہ ابھی تو میں موجود ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق کا اظہار فرمایا۔ اس لیے پانچواں کلمہ یہ ہے، آپ سے پڑھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا جو ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کی فوٹو کاپی بھی ہے، نماز کے بعد آپ لے لیں۔